بہرحال اس بحث میں نہ پڑھو، جو رفع دین کرتے ہیں اللہ ان کی نمازیں قبول فرمائے، اور جو نہیں کرتے اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے۔ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے نہ کرنے والی حدیثیں اور دلائل زیادہ قوی ہیں۔ ہم اٹلی سے آئے ہیں، میرے گھر والے سب آپ کو سلام کہتے ہیں، اللہ ان کو بھی خوش رکھے کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ سلام بھی تو دعا ہوتی ہے نا، السلام علیکم، سلامتی ہو۔ عمرے کے لیے کیا جائے، اور ایک بندہ جو ویل چیئر پہ ہو، بیمار ہو جائے، دوسرا اس کو لے کے ہوٹل آ جائے، دم واجب ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا۔ جو عمرہ کر رہا تھا نہیں کر سکتا اس پہ ہوگا، لے کے آنے والے پہ کیوں ہوگا؟ وہ تو الٹا بیچارہ اس کو لے آیا کہ کہیں وہاں نہ گر جائے۔ کچھ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، یہاں آتے عمرہ کرتے ہیں، بال نہیں کٹاتے دم پڑ جاتی ہے۔ کل ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، اس کے لیے صرف ایک ہی نصیحت ہے کہ درود شریف پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ پتہ جی پڑھی نہیں ہے، کوئی بھی نیک کا کرتا ہو تو کرنا بہت بھاری پڑتا ہے۔ کوئی بھاری شاری نہیں پڑتا، یہ جاہلوں والی باتیں۔ اللہ کا قرآن بھاری پڑتا ہے، شیطان کے گانے ہلکے پڑتے ہیں۔ جو خواب پہ دیکھے آسمان پہ کلمہ شریف اچھی بات ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ باقی زیادہ خواب کسی عالم سے پوچھو، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے 1986 میں حج کیا تھا خاوند کے ساتھ، طواف زیارت رہ گیا تھا، اب عمرے کے لیے آئی ہوں۔ بہرحال ایک تو طواف زیارت نیت کر کے قضا کر، اور دوسرا یہ ہے کہ طواف زیارت رہ گیا تھا، کیا تم نے طواف الوداع کیا تھا؟ اگر طواف الوداع کیا تھا وہ طواف زیارت کا مقام ہو گیا۔ اب دیکھو نا جی، یہ پھر کہتے ہیں مکی صاحب میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں، اگر اذان ہو جائے ہوتی رہے، کیا ہے بھائی؟ کوئی تو اس کا جواب دے رہا ہوگا، ضروری تو نہیں اسی حالت میں وہ جواب دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال 21 دن ایک جگہ تم نہیں رہو گے، مدینہ شریف بھی جاؤ گے، واپس بھی آؤ گے، تم مسافر ہو۔ ایک عورت نے عمرے کے احرام میں بال کاٹنا بھول گئی، 24 گھنٹے کے بعد بال کاٹ، انشاءاللہ اس پہ دم نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی احرام تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو وہی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر اس دوران میں کوئی اور غلطی کی ہے تو پھر دم پڑ سکتا ہے۔ عمرے میں 7 چکر پورے کیے، ایک نے شک ڈالا، پھر دوبارہ عمرہ کرنے کوئی ضرورت نہیں، شک ڈالا، 6 ہو گئے تب بھی ادا ہو گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں اگر کیڑے وغیرہ آ جائیں بالکل مار سکتے، ہر موذی بلا کو مار سکتے۔ عمرے کے دوران حتیم میں داخل ہونا طواف کے اندر بنا ہے، طواف ختم کر کے پھر حتیم میں جائیں۔ میرے بیٹے کا نام اختر علی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میں اسلام پیش کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی عمل بتائیں۔ آج کل تو خیر کئی دوائیں بھی ملتی ہیں، ویسے اللہ سے دعا بھی مانگا کریں، اور اگر آپ کے بھائی یا دوست کو خیر خواہ ہے نا، وہ اس آدمی کو جو نشہ کرتے ہیں اس کو 3 دن کے لیے کسی کمرے میں بند کر، کچھ بھی ڈالے نہیں مرتا، اور 3 دن کے بعد نشہ بھی خود بخود چھوٹ جائے گا۔ جب مل رہا ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، 3 دن کمرے میں بند کر، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو روزانہ اس کو پھینٹی بھی لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے آج کل بڑی دوائیں ملتی ہیں، ترک تریاک اس کا نام ہے، پہلے تو ساہیوال والوں نے بنائی تھی، پھر گجرات، اب ساری دنیا بنا رہی ہے، وہ گولیاں کھاتا رہے نشہ چھوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ برمودا جو ہے اس کے بعد ٹرینگل، میں نے دیکھا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، تم چلے جاؤ اور جب جاؤ تو مجھے بھی بتانا۔ باقی یہی علم رہ گیا ہے کہ ہم برمودا اور ٹرینگل کے بارے میں بتائیں۔ اللہ عالم کوئی عذاب ہے کیا ہے، جو بھی جاتی ہے چیز غرق ہو جاتی ہے۔ حرم پاک 25 میل کے اندر تک، 25 میل والا حکم تو تم نے خود گھڑا ہے، البتہ حدود حرم جو ہے، مثلا مسجد عائشہ تو 3 میل ہے، 25 میل پھر کیسے ہوگا؟ ادھر عرفات ہے، زیادہ سے زیادہ 11 میل ہے، ادھر جیرانہ کے ساتھ حد حرم ہے، تو 25 میل تو کہیں سے بھی نہیں بنتے۔ بہرحال یہ حدود حرم میں جہاں نماز پڑھے تو 1 لاکھ ملے گا۔ وہی بات آ گئی کہ آپ نے کہا ہے کہ 1 دفعہ سلام حضور کے دربار میں پیش کریں۔ مولانا یوسف خان صاحب نے لکھا ہے کہ ہر وقت پیش کریں، ٹھیک ہے جو انہوں نے لکھا ہوگا۔ آگے کوئی دلیل بھی دی ہے کہ فلاں حدیث میں ہے، یہ بھی دلیل دی ہے کہ صحابہ روز اور ہر وقت ہر نماز کے بعد کرتے تھے، یہ بھی کوئی ذکر کیا بی بی عائشہ کا تو حجرہ تھا، عائشہ بھی اسی حجرے میں تھی، آپ روز پڑھتی تھیں۔ ایسے کہہ دینا بڑا مولوی صاحب کہتا ہے اس کی دلیل اس کو بتاؤ کیا دلیل ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ
ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں بڑے بڑے علماء، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ جب جاتے تھے ملک سے تو سلام عرض کرتے تھے، اس کے بعد جتنے دن رہتے تھے یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نفل اور درود پڑھتے تھے یا قدمین الشریفین میں پاؤں کی طرف بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے تھے، پھر جس دن آتے تھے سلام عرض کرتے۔ اور ویسے بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی کے پاس جاتا ہے مہمان تو سلام کہتا ہے، پھر جب اجازت لیتا ہے پھر سلام کہتا ہے۔ اب جس کے گھر میں آپ مہمان ہوں، ہر گھنٹے کے بعد السلام علیکم جی کیا حال ہے، السلام علیکم کیا ہے، نکالو اس کو، کون بد تہذیب آ گیا ہے۔ میں مدینے میں کام کرتا ہوں، ایام حج میں چھٹی سے پاکستان سے واپس جدے آیا، پھر جدے سے مکہ آیا، عائشہ مسجد سے حج کے لیے احرام باندھا تھا، نیت حج کا پاکستان سے تھا، ٹھیک ہے آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، حج کر دیا، الحمدللہ اللہ قبول کرے۔ دربار پر بابے کے نام کا جو لنگر پکایا جاتا ہے، میں نے اللہ کا نام کا نہیں ہے، بابے کے نام کا، وہ کھانا حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گیا ہو کہ اللہ کے سوا کسی بابے کسی تابے کی کسی نام پر بنایا جائے۔ جمعرات کو ہم مردوں کے لیے جو کھانے پر دعا کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ آپ کو مرد صرف جمعرات کو یاد آتے ہیں، باقی ہفتہ غصہ ہوتا ہے آپ کو ان سے۔ ایک رواج ہے بنا رکھا ہے کہ چلو جی جمعرات ہے، اس بہانے سے ذرا بریانی شریانی کھانے کا موقع مل جائے گا جی، ختم دے رہے ہیں جی مردوں کو۔ مردوں کو تو تم محرم میں ایک دفعہ جاتے ہیں ان کی قبر پہ دال ڈال کے آ جاتے ہیں کہ بجان آپ دال کھائیں ہم بریانی کھائیں گے۔ عائشہ مسجد سے عمرے کے لیے اگر احرام ہوٹل کی رہ سے باندھیں، کوئی بات نیت وہاں کریں۔ مدینہ شریف حاضری کے بعد پتہ نہیں کیا ہے نیت، ہاں بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جب جاؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کرو، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں حضور پاک کے روضے کی زیارت کرو۔ تو حضور کا روضہ بھی تو مسجد میں ہے نا، جب مسجد کی نیت کرو گے دونوں ہو گئی، کوئی جھگڑی والی تو بات ہی نہیں ہے۔ معاہدہ شریف پر اگر ایک سیکنڈ بھی کھڑے نہ ہونے دیں کوئی بات نہیں، دور سے کھڑے ہو کے سلام پڑھ، سامنے نہیں کھڑے ہونے دیتے نا، کسی اور کو بھی تو موقع ملے نا، تم تو کھڑے ہو جاؤ، تم تو 3 گھنٹے نہیں ہٹو گے۔ اپنا عمل بھی کبھی دیکھا ہے؟ تم اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، بجائے تمہیں ہٹائیں، کوئی نہیں ہٹائے، گھنٹہ کھڑے ہو۔ مدینہ شریف میں اگر 7 دن قیام ہے، 1 دن جاتے ہوئے 1 دن آتے ہوئے سلام پڑھیں، اور باقی جتنا دن رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں۔ خاک شفا شفا ہے، اس میں مٹی میں شفا ہے، اور کیا ہے۔ سجدہ تلاوت اوقات مکروہہ میں نہ کریں، لیکن علماء نے لکھا ہے اگر پڑھ رہا ہے تو کر لے۔ عصر سے مغرب کے درمیان بھی نہ کریں، چونکہ ان اوقات میں حضور نے منع فرمایا ہے۔ مسافر ثواب کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا، جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ قرآن ہے۔ تم اب ثواب تمہیں سفر میں یاد آ رہا ہے، آگے پیچھے نہیں آتا۔ مسافر قضا روزے رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، ویل چیئر استعمال کرتی ہیں، بیمار ہیں، بہرحال نماز ہوٹل میں پڑھیں گھر میں پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔